نہیں پلیز میرے قریب مت آئیں۔ میں تو ہمیشہ سے آپ کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی ہوں۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کر رہی تھی، اور ارباز خان زادہ اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم نے سمجھا ہوگا مجھے اپنا بھائی، لیکن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے تو جب سے تمہیں اس گھر میں دیکھا ہے بس اسی امید پر ہوں کہ کب تم مجھے اکیلے ملو اور میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ یہ کہہ کر وہ مہروش کی طرف بڑھا تھا۔ مہروش کی سانسیں رکنے لگی۔ اس نے ایک دم اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ معصوم لڑکی لوفر لفنگوں سے تو ویسے بھی بہت ڈرتی تھی، اور اپنے دیور سے بھی دور ہی بھاگتی تھی، کیونکہ ارباز تو بہت ہی لفنگا تھا۔ مگر آج اس کے شوہر نے اسی کے دیور کو اس کے کمرے میں حلالہ کے لیے بھیجا تھا۔ مہروش ایک سادہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی ایک لوتی تھی۔ اس کا باپ ایک ٹیکسی چلاتا تھا، جس سے بامشکل ہی گھر کا گزارا ہوتا۔ اس کی ماں سلائی کا کام کرتی تھی، لوگوں کے کپڑے سی کر کچھ پیسے جوڑتی تاکہ مہروش کی پڑھائی اور ضروریات پوری ہو سکیں۔ ان کا گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا، جس میں محبت اور خلوص تھا۔ مہروش بچپن سے ہی باوقار اور حساس مزاج کی مالک تھی۔ اپنے خوابوں کو آنکھوں میں سجائے وہ ہمیشہ ماں باپ کی قربانیوں کا بدلہ دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کوئی جاب کرے اور اپنے ماں باپ کا سہارا بنے۔ اس نے بہت جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ ایک دن مہروش کو ایک بڑی کمپنی میں جاب انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ صبح سے ہی اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی سادہ سی شلوار قمیض پہنی، دوپٹہ سنوارا، ہلکا سا میک اپ کیا اور اپنی ماں کے پاس آئی۔ امی، میرے لیے دعا کرنا، میرا آج بہت بڑی کمپنی میں انٹرویو ہے۔ مہروش کی ماں نے محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اسے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دی، اور مہروش اپنی ماں کی دعاؤں کے سائے میں گھر سے نکلی۔ دل میں انجانا سا خوف اور امیدیں دونوں موجود تھیں۔ گھر سے نکل کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی۔ دفتر کے گیٹ پر پہنچتے ہی عمارت کی شان اور شوکت دیکھ کر اس کے قدم کچھ لمحے کو رکے، مگر پھر ماں کے چہرے کی تھکن یاد آئی اور وہ اپنے قدموں کو مضبوطی سے آگے بڑھاتی گئی۔ جیسے وہ اس عمارت کے اندر داخل ہوئی، وہ یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہاں تو اتنی ماڈرن لڑکیاں تھیں۔ ایک پل کو اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ وہ خود کو بہت کم تر محسوس کرنے لگی۔ اس کا ہلکا سا جوڑا، اور کہاں ان لڑکیوں نے برانڈڈ سوٹ پہن رکھے تھے اور بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ انتہائی ماڈرن لڑکیاں ان کے مقابلے میں مہروش کچھ بھی نہ تھی۔ ایک بار تو اس کا دل کیا کہ یہاں سے واپس چلی جائے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ جاب ملے نہ ملے، اگر آ ہی گئی ہوں تو انٹرویو تو دے ہی دیتی ہوں۔ وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی باری آ گئی اور وہ کافی نروس تھی۔ یہ اس کا پہلا انٹرویو تھا۔ جب وہ انٹرویو روم میں داخل ہوئی تو میز کے پیچھے بیٹھا شخص بہزاد خان زادہ تھا، شہر کے مشہور بزنس مین، نہایت روب اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ مہروش کے لیے یہ لمحہ خاصا الجھاؤ بھرا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنی فائل تھی جو اس نے جھجکتے ہوئے میز پر رکھی اور اپنی نظریں جھکا لی۔ بہزاد نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ جیسے پل بھر کو خاموش ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک نازک سی معصوم چہرے والی لڑکی بیٹھی تھی، جس کی عمر بامشکل 21 برس ہوگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جھکی ہوئی پلکوں کے نیچے سے بھی اپنا اثر چھوڑ رہی تھی۔ اس کا سادہ لباس، نرم لہجہ اور جھجک میں لپٹی خودداری، یہ سب کچھ بہزاد کے دل کو جیسے چھو گیا۔ وہ ایک کامیاب انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، مگر ایسی معصومیت، ایسی خوبصورتی پہلی بار اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ مہروش کی فائل کو دیکھنے کے بجائے بار بار اس کے چہرے پر نظریں ڈال رہا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ اپنے آس پاس کی دنیا کو بھول چکا تھا۔ مہروش بہت خوبصورت تھی۔ وہ اس پر نظریں جمائے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ ہوش میں آیا۔ مہروش نے سر جھکائے اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ بہزاد خان زادہ کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ لڑکیاں اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھتی تھیں۔ مہروش بھی اس کی پرسنالٹی سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ مہروش نے جھجکتے ہوئے بہزاد کے سوالات کا جواب دینا شروع کیا۔
مگر خود بہزاد کو لگ رہا تھا کہ اس کی دنیا کا مرکز اس وقت بس وہ ایک لڑکی بن چکی ہے، اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ مہروش کرسی پر بیٹھی حیرانی سے بہزاد خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر خود کو انٹرویو کے سوالات کے لیے تیار کر چکی تھی، مگر جو سوال اس نے کیا وہ بالکل غیر متوقع تھا۔ ایک پل کو تو وہ حیران رہ گئی جب بہزاد خانزادہ نے کہا، آپ کہاں رہتی ہیں؟ بہزاد نے فائل بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ مہروش نے کچھ الجھ کر اپنا ایڈریس بتایا۔ دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ آخر اس کا رہائش سے کیا تعلق، مگر اس کی حیرت اس وقت حد سے بڑھ گئی جب بہزاد نے مسکرا کر کہا، جائیے مہروش، سمجھ لیجیے آپ کی لاٹری لگی ہے۔ اسے لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ کچھ سمجھے بغیر چپ چاپ اٹھی اور آفس سے باہر نکل آئی۔ اس کے دل میں ایک بوجھ سا تھا۔ باہر نکل کر اس نے ایک گہری سانس لی اور جیسے خود سے پوچھنے لگی، کیا واقعی مجھے نوکری مل گئی ہے؟ راستے بھر اس کے ذہن میں الجھنوں کا طوفان چلتا رہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سادہ لباس، پرانا سا بیگ اور دوپٹہ اوڑھنے کا انداز اس جدید آفس میں شاید مذاق بن گیا ہو۔ آفس میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں بس فیشنیبل تھیں، مہنگے کپڑے، بھاری میک اپ اور خود کو نمایاں کرنے کا ہر طریقہ آزما رہی تھی۔ ان کے چھوٹے لباس اور بے باکی شاید نوکری کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ مہروش کے دل میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ اسے لگا کہ شاید اسے محض تماشا سمجھا گیا ہے، شاید اس کی سادگی کو مذاق سمجھا گیا ہے۔ وہ ہر قدم پر خود کو شکست خوردہ محسوس کر رہی تھی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں دروازے پر ہی منتظر تھی۔ کیا ہوا مہرو؟ نوکری کا کیا بنا؟ اس کی ماں کی آواز میں کچھ امید تھی، پر مہروش کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اندر گئی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کتنے خواب دیکھ رکھے تھے اس نے، برسوں پڑھائی کی، محنت کی، دل میں ارمان باندھے کہ ایک دن وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنے گی۔ وہ دن رات کی محنت سے گھر کے حالات بدلنے کا خواب لے کر نکلی تھی، مگر آج ایسا لگا جیسے سب خواب بکھر گئے ہیں۔ دن بھر کی تھکن، نا امیدی اور الجھن اس کے وجود پر چھا گئی تھی۔ وہ بس چپ چاپ دیوار کو تکتی رہی، جیسے اپنے قسمت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ابھی مہروش اپنی الجھنوں اور تھکن میں گمسم بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مہروش کی ماں اس وقت اپنی ہمسائی کے کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، مہروش جاؤ دیکھو تو کون آیا ہے۔ تبھی مہروش کمرے سے ہی بولی، امی میں تھکی ہوئی ہوں، آپ خود جائیں۔ مہروش کی ماں نے دروازہ کھولا اور سامنے دو ملازم ہاتھوں میں پھلوں اور خشک میووں کی ٹوکریاں لیے کھڑے تھے۔ حیرت کے مارے ماں کچھ بول نہ پائی کہ تبھی پیچھے سے ایک بلند قامت پرکشش شخصیت اندر داخل ہوئی۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں میں سنجیدگی، چہرے پر پروقار، وہ بہزاد خانزادہ تھا۔ مہروش دروازے کی اوٹ میں یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بہزاد نے اندر آ کے سب سے پہلے ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی نکالی اور مہروش کے سامنے لا کر رکھ دی۔ اس کی نظریں مہروش کے چہرے پر تھیں اور لہجے میں مکمل سنجیدگی تھی۔ یہ انگوٹھی آپ کے لیے ہے مہروش۔ پھر اس نے ایک اور ڈبہ نکالا جس میں سونے کا خوبصورت ہار جگمگا رہا تھا۔ وہ ہار اس نے مہروش کی ماں کی طرف بڑھایا۔ یہ تحفہ آپ کے لیے، میری ہونے والی ساس کے لیے ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک فائل نکالی اور مہروش کے باپ کو تھمائی، جو ابھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ فائل کھولتے ہی اندر موجود کاغذات نے سب کے ہوش اڑا دی۔ وہ زمین کے کاغذات تھے۔ گاؤں کی مہنگی ترین سونا اگلنے والی زرخیز زمین تھی جس کی مالیت لاکھوں میں تھی۔ بہزاد نے مہروش کے باپ سے کہا، میں یہ زمین آپ کے نام کروا لایا ہوں، بس مجھے آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے۔ مہروش کی ماں تو بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرانی کے آنسو ایک ساتھ امڑ آئے۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا امیر، اتنا خوبصورت اور باوقار لڑکا ان کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے گا۔ وہ ایک دم رو پڑی۔ مہروش کا باپ عالمگیر احمد بھی ایک دم کے لیے خاموش ہو گیا تھا، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آخر وہ معمولی ٹیکسی ڈرائیور جو اپنی بیٹی کے خواب پورے کرنے کے لیے دن رات ایک کرتا تھا، آج اس کے سامنے ایک خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ اور مہروش جو ہمیشہ پہلی نظر کی محبت کو فلمی بات سمجھتی تھی، اس لمحے چپ چاپ بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر بہزاد کی آنکھوں کی سچائی، اس کا خلوص اور عزت دینے کا انداز
اس کے دل کو چھو گیا۔ شاید واقعی کوئی ہوتا ہے جو پہلی نظر میں مر مٹتا ہے۔ مہروش کو تو جیسے ایک دم چپ لگ گئی ہو۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ جب بذات خانزادہ نے زمین کے کاغذات دیے، انگوٹھی اور ہار پیش کیے، تو مہروش کی ماں اور باپ دونوں سکتے میں آ گئے تھے۔ لیکن اگلے ہی لمحے باپ کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ نہیں، عالمگیر نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں اپنی بیٹی کا سودا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کچھ چیز نہیں جو زمین، سونا یا دولت کے بدلے دے دی جائے۔ میں نے اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر اتنی اچھی تربیت کر کے اس لیے بڑا نہیں کیا کہ میں اسے بیچ دوں۔ بذات نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس کا چہرہ لمحہ بھر کو سختی سے تن گیا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ جب تک خود کو مہذب اور پرسکون ظاہر کر رہا تھا، اچانک اس کا رنگ بدل گیا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے واہ، کیسے عجیب باپ ہیں آپ۔ جن گھروں میں امیر رشتے آتے ہیں وہاں تو لوگ خوشیوں سے پاگل ہو جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور آپ بلا وجہ کا نخرہ دکھا رہے ہیں۔ عالمگیر احمد نے پھر دو ٹوک لہجے میں کہا، بیٹا، پیسے سے عزت نہیں خریدی جا سکتی۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے جیسے غریب اور محنت کش لوگوں میں کروں گا۔ وہ رشتہ ہوگا، سودا نہیں۔ اسی لمحے بذات کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اگلے ہی لمحے ایک چمکتا ہوا پستول نکال لیا۔ مہروش کی ماں کی چیخ نکل گئی اور عالمگیر احمد نے گھبرا کر پیچھے قدم کیا۔ بذات کی آنکھوں میں اب دیوانگی جھلکنے لگی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، دیکھو، میں زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، سیدھی طرح ہاں کرو ورنہ اسی جگہ گولیوں سے بھون ڈالوں گا تمہیں۔ تمہاری ضد کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ مہروز کی ماں تڑپ کر بیچ میں آ گئی، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بذات کے قدموں میں جا پڑی، دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے میرے شوہر کو کچھ نہ کہنا، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروانے کے لیے تیار ہوں، پلیز میرا سہاگ نہ اجاڑو، ہم غریب ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں، آپ جو چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، بس میرے شوہر کو کچھ نہ کہیں۔ بذات نے پستول نیچے کیا، جیسے اپنے غصے پر قابو پا رہا ہو۔ مہروش یہ سارا منظر کمرے کے دروازے کے پیچھے سے دیکھ چکے تھے۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھنے لگا، وہ زبردستی کا قیدی بننے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خواب نہیں، آنسو تھے۔ وہ بھی انکار کرنا چاہتے تھے، لیکن اسے اپنے باپ سے بہت پیار تھا۔ اگر وہ کچھ بولتی تو بذات خانزادہ اس کے باپ کو مار دیتا۔ مہروش کی زندگی کا وہ موڑ جسے وہ زندگی کی نئی شروعات سمجھ رہی تھی، اب ایک قید خانے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جب زبردستی اس کی شادی بذات خانزادہ سے کر دی گئی تو اس نے دل کو سمجھایا کہ شاید قسمت کا فیصلہ یہی ہے۔ بذات نے بھی ابتدائی دنوں میں ایسا ہی ظاہر کیا جیسے وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر ہو۔ وہ مہروش کو تحفے دیتا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا، ماں باپ کو قیمتی تحفے بیچتا اور مہروش کے ہر حکم کو مانتا تھا۔ اس کے انداز، لہجے اور محبت نے مہروش کے دل میں بھی نرم گوشہ پیدا کر دیا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید اس کی زندگی واقعی سنور گئی ہے۔ گھر میں وہ ایک شہزادی کی طرح رہنے لگی تھی، نوکر خدمت میں لگے رہتے اور بذات کی ہر نظر صرف اسی پر ٹکی رہتی۔ مہروش نے بھی دل سے اس رشتے کو قبول کر لیا، مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ دھیرے دھیرے بذات کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ اس کی محبت میں تنگ نظری اور شک چھپا ہوا تھا۔ وہ اس پر پابندیاں لگانے لگا، بال کھول کر چھت پر کیوں گئی تھی؟ ایک دن بذات نے غصے سے مہروش کو کہا، یہ بال صرف میرے لیے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ مہروش حیران تھی کہ اتنی سی بات پر بھی روک ٹوک۔ وہ چپ ہو گئی، خاموشی سے بال باندھ لیے، لیکن دل میں الجھن بڑھنے لگی۔ بذات کے رویے میں دن بدن شدت آنے لگی تھی۔ وہ مہروش کو خود سے الگ ہوتے دیکھ کر پاگل سا ہو جاتا۔ وہ اس طرح کرتا جیسے وہ اس کے بغیر مر جائے گا۔ ایک شام بذات مہروش کو باہر ڈنر پر لے کر گیا۔ وہ خوش تھی، آج اتنے دنوں بعد وہ اسے باہر لے کر جا رہا تھا، مگر راستے میں ایک حادثہ ہو گیا۔ دو لڑکوں نے سڑک کنارے کھڑے ہو کر بس مہروش کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ بذات کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ گاڑی روک کر باہر نکلا اور لڑکوں کو گالیاں دیتے ہوئے بے تحاشا مارنے لگا۔
وہ لوگ حیران تھے، ان کی غلطی محض ایک نظر تھی، مگر بیزاد نے جیسے پاگل پن کی حد پار کر دی ہو۔ گھر آ کر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے مہروش کو گھور کر دیکھا۔ تم نے انہیں سگنل دیا تھا نا؟ اس نے چیخ کر کہا۔ عمر میں تم سے بڑا ہوں، اس لیے تم میرا خیال نہیں کرتی، مجھے نظر انداز کر کے دوسروں کو لفٹ دیتی ہو۔ مہروش کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ نہیں بیزاد، خدا کے لیے میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے، آپ ہی میرا سب کچھ ہے، میں کسی اور کو دیکھ کر ایسا کیوں کروں گی؟ بیزاد نے غصے میں آ کر اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ مہروش کی چیخ نکل گئی، وہ صدمے سے در و دیوار کو تکنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن بیزاد کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس رات مہروش نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ محبت جو کبھی سانسوں کا سہارا تھی، اب سانس گھٹنے والی زنجیر بن چکی ہے۔ وہ بیزاد کی قید میں ایک خوبصورت پرندہ تھی جس کے پر کاٹ دیے گئے تھے، اور اب اسے صرف خوشی کا ناچ مانگا جا رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مہروش اس روز گھر کے باہر لان میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، دل بے چین اور قدم بے مقصد ادھر ادھر چلتے جا رہے تھے۔ بیزاد کے بدلے ہوئے رویے نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کبھی جو محبت بھرا لمس ہوتا تھا، اب صرف سختی اور شک کی زنجیر بن چکا تھا۔ وہ کیسے سوچتی کہ کیا یہی وہ خواب تھا جو اس نے اپنی نئی زندگی کے لیے دیکھے تھے؟ اسی الجھن میں وہ صحن میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک دیوار کے اس پار سے ایک آہٹ سنائی دی۔ وہ چونکی، پلٹ کر دیکھا تو ایک نوجوان دیوار پھلانگ کر اندر کوندا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، جینز اور کھلے کالر والی شرٹ، بال بکھرے ہوئے، ہاتھوں میں اور گلے میں چمکتی زنجیریں، اور آنکھوں میں عجیب قسم کی بے باکی تھی۔ مہروش کے ہوش اڑ گئے، دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی، چور چور۔ وہ چلانے ہی لگی تھی کہ وہ نوجوان ایک لمحے میں اس کے قریب آ گیا۔ اس نے جھٹ سے ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ ارے وہ لڑکی کیوں چیخ رہی ہے؟ کیا کوئی بھروبیاں دیکھ لیا ہے تم نے؟ مہروش کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، وہ اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ زور سے بولا، چپ ہو جاؤ۔ مہروش نے بامشکل زبان کھولی۔ تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ ہنسا، ایک لاپرواہ انداز میں، جیسے اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ چور نہیں ہوں، میں مالک ہوں اس حویلی کا، تو شاید جانتی نہیں، میں ہوں ارباز خانزادہ، بیزاد خانزادہ کا چھوٹا بھائی۔ مہروش کے قدم وہیں جم گئے۔ کیا؟ وہ بڑبڑائی، بیزاد کا چھوٹا بھائی؟ تبھی مہروش کی سانس بحال ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر، آنکھوں میں شرارت، چہرے پر مسکراہٹ، جیسے سب کچھ تماشا ہو۔ ویسے ہے بڑی خوبصورت تم، بھائی نے تو کمال کیا ہے۔ وہ بے باک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہروش سہم گئی، اس کے لہجے میں بے باکی تھی۔ وہ گھبرا گئی، پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، تمہیں یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے، ابھی بیزاد آ جائے گا تو میں انہیں بتاؤں گی۔ وہ ہنسا، جیسے اسے کچھ پرواہ ہی نہ ہو۔ بیزاد بھائی کو مت بتانا، وہ تو ویسے ہی مجھے سخت ناپسند کرتا ہے، میں تو بس تجھے دیکھنے آیا تھا، سوچا تمہارے ساتھ دل لگا لوں، اور کچھ نہیں۔ مہروش کا دل دھک دھک کر رہا تھا، وہ نہ صرف حیران بلکہ الجھن و خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ بیزاد کا بھائی ارباز خانزادہ، جو نہ کسی قانون کا پابند لگتا تھا نہ کسی اخلاقیات کا، وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی ایک ہلکی سی سیٹی بجاتے ہوئے مہروش کی طرف آنکھ مار کر دیوار پھلانگ کر واپس چلا گیا۔ مہروش ساکت کھڑی تھی، دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ یہ کون سا نیا طوفان تھا کہ اس کے نصیب میں سکون لکھا ہی نہیں تھا؟ بیزاد کے شک اور جبر کے بعد اب ارباز کی یہ آمد اسے الجھن میں مبتلا کر کے تھی۔ اس رات مہروش نے کئی بار کروٹیں بدلی، اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ ارباز کی آنکھوں کی وہ بھی خوف چمک، اس کا لہجہ، سب کچھ کسی خطرناک کھیل کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ مہروش کے لیے اب یہ حویلی صرف بیزاد کی سختی کا قید خانہ نہیں تھی،
بلکہ اب تو وہ ارباز خان زادہ کی وجہ سے بھی پریشان تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اتر گئی، وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرنے لگی۔ اگلے روز پھر وہ آ گیا، تبھی واچ مین مہروز سے کہنے لگا، بہزاد صاحب بہت پیار کرتے ہیں ان سے۔ آج بھی وہ اس کی نظروں سے بچتی رہی۔ وہ جتنی دیر وہاں بیٹھا کوئی نہ کوئی جملہ کستا رہا۔ ارباز کی نظر اس کے جملے سب کچھ اسے اندر تک ہلا گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ وہ خاموشی سے برداشت نہیں کر سکتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کس سے شکایت کریں۔ اگر بہزاد خان زادہ کو کچھ کہتی تو واچ مین کے مطابق وہ تو ارباز کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ آج بھی وہ لاؤنج میں آئی تو ارباز صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھنے کا بہانہ کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں اب بھی مہروش پر جمی ہوئی تھی۔ مہروز سے برداشت نہ ہوا، اس نے سخت لہجے میں کہا، اگر آپ کو کوئی کام نہیں تو برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں۔ ارباز نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، ارے بھابھی جی، میں تو یہاں صرف بہزاد کا انتظار کر رہا ہوں۔ ویسے بھی آپ کا غصہ بھی کمال کا حسین لگتا ہے، قسم سے آپ تو غصے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ بھائی بہت خوش قسمت ہیں، انہیں آپ جیسی حسین بیوی ملی۔ کاش مجھے بھی آپ جیسی لڑکی مل جائے۔ ویسے آپ کی کوئی بہن ہے آپ جیسی؟ مہروش کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کا رخ کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر آ کر اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر وہ خاموش رہی تو ارباز اپنی حدوں سے مزید تجاوز کرے گا، اور اگر بولی تو شاید گھر میں فتنے کی فضا بن جائے۔ اس رات جب بہزاد خان گھر آئے تو مہروش نے انہیں سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ بات شروع کرنے لگی، بہزاد نے کہا، مہروش آج بہت تھک گیا ہوں، کوئی ضروری بات ہو تو صبح کر لینا۔ مہروش خاموش ہو گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید صبح کا وقت بہتر ہوگا، لیکن اگلی صبح جب مہروش نے بات چھیڑی تو بہزاد کا رویہ بہت سرد تھا۔ وہ کہنے لگے، ارے مہروش، ارباز بچہ ہے، ذرا شوق طبیعت کا ہے، تم دل پر نہ لو۔ مہروش کا دل ٹوٹ سا گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ بہزاد کو ارباز سے کچھ نہیں کہنا، اب فیصلہ مہروش کو خود ہی کرنا تھا۔ اسے اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی، وہ ارباز کو اس کی حیثیت یاد دلائے گی۔ ایک شام جب مہروش نہا کر نکلی تو کمرے میں موجود ارباز کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے ساکت کھڑی تھی کہ اچانک ارباز نے آگے بڑھ کر بے باکی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ مہروش کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے فوراً اسے پیچھے دھکیلا اور طیش میں آ کر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ بے شرم انسان، نکل جا میرے کمرے سے، وہ چیخی۔ ارباز کو جیسے ہوش ہی نہ رہا۔ مہروش نے مسلسل 3-4 تھپڑ مارے اور چیخ کر کہا، آج اگر میرا شوہر گھر پر ہوتا تو تمہیں اس گھر سے دھکے مار کر نکال دیتا۔ میں خود تمہارے بھائی کو بتاؤں گی، دیکھنا وہ تمہارا منہ نوچ دیں گے اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ ارباز، جس نے کبھی کسی کے سامنے اتنی ذلت نہیں سہی تھی، اب اپنے ہی بھابھی کے ہاتھوں پٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تماچوں کی سرخی اور بے عزتی کا داغ ایک ساتھ نمودار ہوا۔ وہ چند لمحے تو مہروش کو گھورتا رہا، پھر ہنکار کر بولا، دیکھتا ہوں میرا بھائی خود تجھے میرے بستر پر کیسے بھیجتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ زور سے بند کرتا ہوا نکل گیا۔ مہروش غصے اور صدمے سے کانپتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ارباز ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرے گا۔ اسی شام ارباز نے بہزاد کو فون کیا۔ اس کی آواز میں رونا تھا، بھائی آپ کہاں ہیں؟ پلیز جلدی گھر آئیں۔ جس عورت سے آپ نے شادی کی ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میری بہت بے عزتی کی ہے۔ کیا ہوا کیا ہے؟ بہزاد نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی، محلے کے لڑکے مجھے آپ کی بیوی کے نام سے چھیڑ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ تو سب سے باتیں کرتی ہے، ان کے ساتھ ہنستی ہے، اور جب میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ بہزاد نے غصے سے فون بند کیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ایک طرف بھائی کا دعویٰ، دوسری طرف اس کی بیوی کا کردار تھا۔ وہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ ادھر مہروش اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب بہزاد اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بہزاد ہمیشہ سے اپنے چھوٹے بھائی ارباز کو بے حد چاہتا تھا۔ بچپن سے ہی ماں باپ کی غیر موجودگی میں وہی اس کا سب کچھ تھا۔
اسی محبت کی بنیاد پر جب ارباز نے فون پر مہروش کے کردار پر انگلی اٹھائی تو بہزاد نے بغیر کچھ سوچے سمجھے مہروش کی سچائی جاننے اندھا یقین کر لیا۔ وہ خود بھی مزاج اور غصے کا تیز تھا اور ضدی طبیعت کا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو وہ بہت غصے میں تھا۔ سچ سچ بتاؤ مہروش، کیا یہ سب سچ ہے؟ اس نے دھاڑتے ہوئے سوال کیا۔ مہروش جو پہلے ہی خوف اور صدمے میں تھی اس کا غصہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، پھر کچھ سنبھل کر جواب دیا، تمہارا بھائی ہی مجھ پر غلط نظر رکھتا ہے بہزاد، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تھا، مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں نے اسے تھپڑ مارا اور اب وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مگر بہزاد کا دماغ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ بہزاد شروع سے ہی سائیکو ٹائپ تھا۔ اس نے غصے سے کہا، طلاق دیتا ہوں تمہیں مہروش، نکلو میرے گھر سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ دروازے کی طرف مڑ گیا، جبکہ مہروش لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور بے بسی تھی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد جب بہزاد کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی اور اس خاموشی میں مہروش کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ لمحے جب وہ مہروش کی طرف محبت سے دیکھتا تھا، جب وہ مہروش کی ایک مسکراہٹ کے لیے دنیا کی ہر چیز قربان کر سکتا تھا، سب آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ اس نے سر پکڑ لیا، میں نے کیا کر دیا ہے؟ وہ بڑبڑایا، دل میں ایک درد سا اتر گیا تھا۔ وہ روتا ہوا ارباز کے پاس آیا اور کہا، بتاؤ ارباز، میں کیا کروں؟ میں نے مہروش کو طلاق دے دی ہے، وہ تو میری زندگی تھی، میرا سب کچھ، اور میں نے غصے میں سب برباد کر دیا۔ ارباز نے نظریں چرا لی، وہ جانتا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ بہزاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی اور وہ اب یہی سوچ رہا تھا کہ میں اب کیسے اپنی مہروش کو واپس اپنی زندگی میں لاؤں۔ تبھی ارباز کہنے لگا، بہتر تو یہ ہے بھائی کہ آپ اپنی بیوی کا حلالہ کروا لیں، پھر آپ دوبارہ ان سے نکاح کر لیں۔ بہزاد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کس سے کرواؤں؟ باہر کسی اجنبی سے؟ اگر اس نے میری بیوی کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا تو، یا پھر اسے چھوڑنے سے انکار کر دیا تو؟ میری مہروش بہت خوبصورت ہے۔ تبھی ارباز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جو وہ فوراً چھپا گیا۔ بھائی، اگر آپ کو بہتر لگے تو مجھ سے حلالہ کروا لیں، میں وعدہ کرتا ہوں نکاح کے بعد فوراً طلاق دے دوں گا، میں یہ سب آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی بہزاد جیسے تڑپ اٹھا۔ وہ جس عورت سے بے پناہ محبت کرتا تھا اس کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیتا، یہ خیال بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مگر طلاق ہو چکی تھی، عدت جاری تھی اور اس کا من جل رہا تھا۔ وہ بہت بے بس تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس نے آنکھیں بند کی اور پھر ہولے سے سر ہلا دیا، جیسے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر رہا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے ارباز، میں مہروش کا نکاح عدت پوری ہو جانے کے بعد تمہارے ساتھ کروا دوں گا۔ اور مہروش عدت کے دن ایک بند کمرے میں گزار رہی تھی۔ بہزاد نے ہر کسی سے اس کا رابطہ ختم کر دیا تھا۔ اس نے مہروش سے موبائل بھی لے لیا تھا تاکہ وہ اپنے ماں باپ سے بات نہ کر سکے۔ وہ بس چپ چاپ دن گن رہی تھی۔ اسے یہ تک نہ بتایا گیا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عدت مکمل ہوتے ہی بہزاد نے زبردستی مہروش کا نکاح ارباز سے کروا دیا تھا۔ وہی ارباز جو کبھی اس پر گندی نظریں رکھتا تھا اب خود کو اس کا شوہر کہہ کر فخر محسوس کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ مہروش اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ بہزاد سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ جس شخص نے اسے محبت کا خواب دکھایا تھا، اسی نے اسے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ بدلہ لینا چاہتی تھی۔ جب اس نے ارباز کو اپنے قریب پایا وہ گھبرا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ارباز کس قسم کا شخص ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، آج کی رات تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم میری بیوی ہو اب۔ مہروش کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ ارباز نے اسے روتا دیکھا تو ایک دم پیچھے ہٹ گیا، ہاتھ اٹھا کر کہا، اچھا رونا بند کرو، کچھ نہیں کر رہا میں، لیکن بھائی نے صرف 2 راتوں کا وقت دیا ہے، اگر ان 2 راتوں میں تمہارے قریب نہ آیا تو پھر بھائی بہت ناراض ہوگا۔ یہ سنتے ہی مہروش کا دل دہل گیا۔
وہ رونے لگی جیسے اندر سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ ارباز چپ چاپ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے بولا، بس کرو نا، مجھے برا لگ رہا ہے، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ مہروش حیران تھی، جس ارباز سے وہ ڈر رہی تھی وہ آج اس کے سامنے کچھ اور بن کر بیٹھا تھا۔ وہ اس کی باتوں، اس کے نرم لہجے کو سمجھنے لگی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر چاہے تو وہ ارباز جیسے شخص کو بھی بدل سکتی ہے۔ احساس اس کے دل میں پہلی بار آیا تھا۔ مہروش کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی، بدلا۔ بہزاد نے اس کی محبت کو رسوائی میں بدلا تھا، اور اب وہ اس کے بھائی کے ذریعے اسے وہ درد محسوس کروانا چاہتی تھی جو خود سہ چکی تھی۔ وہ ارباز کو استعمال کر رہی تھی، مگر ساتھ یہ بھی چاہتی تھی کہ ارباز کو اس کا مقصد کبھی سمجھ نہ آئے۔ پہلی رات کچھ نہ ہوا، لیکن دوسری رات جب بہزاد نے غصے میں ارباز کو کہا کہ اگر وہ کچھ نہ کر سکا تو سب بیکار جائے گا، تو وہ مہروش کے کمرے میں آیا۔ اس بار ارباز نے زبردستی اس پر اپنا حق جتایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد سب بدلنے لگا، اور پھر وہ اس کی خوبصورتی میں ڈوب گیا اور اسے اپنا حق وصول کیا۔ ارباز لوفر ضرور تھا، لیکن اس نے کبھی کسی عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اب مہروش کی محبت اور اس کا انداز اس کے دل میں گہرائی تک اترنے لگا تھا۔ وہ لوفرانہ سٹائل جس میں وہ فلموں کے ویلن سے متاثر ہو کر گھوما کرتا تھا، مہروش نے اس کی شخصیت میں تبدیلیاں لانا شروع کر دی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کو کٹوا دیا۔ میں کہتی تھی اب تم ویلن نہیں ہو، میرے ہیرو ہو۔ اس نے ارباز کے ہاتھوں سے وہ بے مقصد رنگ برنگے دھاگے، بریسلیٹ اور زنجیریں اتروا دیں۔ ڈریسنگ سینس بدلی، بات چیت کا انداز بدلا، یہاں تک کہ کھانے پینے میں بھی اسے تمیز سکھائے۔ اب وہ انسانوں کی طرح کھانا کھاتا، صاف لباس پہنتا اور آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا لیتا تھا۔ ان چند دنوں میں ارباز مہروش کے سحر میں ایسا گرفتار ہوا کہ خود کو بدلنے لگا۔ وہ جب بھی مہروش کے قریب ہوتا وہ ایک مکمل عورت کی طرح اسے اپنے حصار میں لیتی۔ وہ جانتی تھی کب خاموش رہنا ہے، کب نرمی سے بولنا ہے، اور کب ارباز کے دل کی ڈور کھینچنی ہے۔ مہروش جب اسے اپنا کہہ کر مخاطب کرتی تو ارباز کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ شاید وہ اس کا سب کچھ ہے۔ بہزاد ایک ہفتے کے لیے کمپنی کے مسئلے کے باعث بیرون ملک گیا ہوا تھا، اور پیچھے ارباز اور مہروش کے درمیان ایسا رشتہ پروان چڑھ رہا تھا جو بہزاد سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہزاد اسے کہہ کر گیا تھا کہ جیسے ہی تم اپنا حق وصول کر لو تو تم مہروش کو طلاق دے دینا۔ جب میں باہر سے آؤں گا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو میں اس سے شادی کر لوں گا۔ مہروش بہت الجھن میں تھی۔ ایک طرف بہزاد تھا جس نے اس کی محبت کو رسوائی میں بدلا، اور دوسری طرف ارباز تھا جس نے اسے اپنایا تو صحیح، مگر ایک غرض کے تحت۔ مگر دن بہ دن ارباز کا رویہ، اس کا بدلا ہوا انداز، اس کی نرمی اور وہ توجہ جو مہروش کو مل رہی تھی، اس کے دل کو نرم کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارباز جیسا بھی تھا مگر کم از کم وہ اسے اپنا تو سمجھتا تھا، اور اس نے خود کو مہروش کے لیے اتنا بدل دیا تھا۔ ایک رات ارباز نے جب وہ تنہا تھی آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، مہروش ایک بات کہنی ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں شاید لگتا ہو کہ میں نے صرف بھائی کے کہنے پر یہ سب کیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں تمہیں دل سے چاہنے لگا ہوں۔ مہروش کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ابھی وہ کچھ کہتی، ارباز بول پڑا، لیکن ایک بات سنو، بہزاد تمہیں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حلالہ کا ڈرامہ رچا رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم سے پہلے بھی اس نے 2 شادیاں کی تھی، دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی۔ وہ ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر مہروش کا دل دہل گیا، اور اگر تم دوبارہ اس کے پاس گئی تو میں یقین سے کہتا ہوں تمہیں دوبارہ طلاق دے دے گا۔ وہ کبھی بھی تمہیں ہوش نہیں رکھ سکے گا۔ وہ ایسا ہی ہے، وہ سائیکو ہے۔ ارباز کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ مہروش کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اندر ہی اندر گھبرا گئی۔ اسے ارباز کے بدلے ہوئے رویے نے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ شخص جو کل تک فلمی ویلن تھا آج ایک محبت کرنے والا انسان بن چکا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مہروش کے لیے بدلا تھا۔ ارباز مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ایک لاؤبالی انسان جسے کبھی کسی رشتے کی قدر نہ تھی، آج محبت میں ڈوبا ہوا ایک نرم دل شوہر بن چکا تھا۔ مہروش کو وہ پہلے جیسی الجھن محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ دل میں ایک سکون تھا۔
وہ جان چکی تھی کہ یہ انسان اس کے لیے خود کو مکمل بدل چکا ہے۔ رات کو جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ہلکی روشنی، مہکتی خوشبو اور نرم بستر پر بکھرے گلاب کے پھول، سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ وہ آج خاص طور پر تیار ہوئی تھی، اپنے دل کو سمجھا کر، خود کو سنوار کر، صرف ارباز کے لیے۔ وہ سفید لباس میں جیسے چاند کی کرن لگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے مہروش کا ہاتھ تھاما تھا، اس کی انگلیوں پر اپنے لب رکھے اور آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تمہاری محبت نے مجھے زندہ کر دیا ہے مہروش، اب میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا، دونوں کی سانسیں ایک ہو چکی تھیں۔ مہروش نے نظریں جھکا لی مگر دل اس کے نام سے دھڑک رہا تھا۔ ارباز نے نرمی سے اس کی تھوڑی اوپر کی، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے، اور وہ لمحہ وقت کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس کی باہوں میں سمٹے مہروش خود کو مکمل محفوظ محسوس کر رہی تھی، اور اسی رات دونوں نے فیصلہ کیا وہ بذات کے آنے سے پہلے ہی گھر چھوڑ دیں گے۔ مہروش نے وہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا جسے آزادی دے سکتا تھا، ایک نیا راستہ دکھا سکتا تھا، اور جب صبح ہوئی تو وہ دونوں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے تھے۔ بیزاد جب بیرون ملک سے واپس آیا تو مہروش اور عباس کے غائب ہونے کی خبر سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا غرور، انا اور مردانگی جیسے ایک لمحے میں زمین بوس ہو چکے تھے۔ وہ طیش میں آ گیا تھا، اس کے اندر کا درندہ بیدار ہو چکا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی ارباز سے اسے ایسی غداری کی ہرگز امید نہیں تھی، اور اب وہ کسی بھی قیمت پر اسے بخشنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اس کے خون کا پیاسا بن چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنے خاص آدمیوں کو حکم دیا کہ دونوں کو کسی بھی قیمت پر ڈھونڈا جائے۔ کچھ ہی دنوں میں اسے خبر مل گئی کہ مہروش اور ارباز شہر کے ایک پرانے فلیٹ میں چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ تنہا فلیٹ میں جا پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا اور مہروش اکیلی تھی۔ بیزاد غصے میں کانپ رہا تھا۔ اس نے مہروش کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، تم نے سمجھا کیا تھا کہ ارباز تمہیں مجھ سے بچا لے گا؟ اب دیکھو میں تم دونوں کا کیا حال کرتا ہوں۔ وہ دہاڑا تھا اور مہروش سہم چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بیزاد کے لیے کوئی خوف نہ تھا، صرف نفرت تھی۔ بیزاد نے مہروش کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا، اس کا منہ کپڑے سے باندھ دیا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے۔ اس کے آدمیوں نے اطلاع دی کہ ارباز اس وقت قریبی سپر مارکیٹ میں کام کر رہا ہے۔ بیزاد نے گاڑی وہیں روک دی اور پسٹل نکال کر بولا، اب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے اس عاشق کو ماروں گا۔ وہ مارکیٹ کے باہر چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی ارباز باہر نکلا، بیزاد نے نشانہ لیا اور گولی چلائی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مہروش نے موقع پا کر اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے بیزاد کی کلائی کو زور سے جھٹکا دیا اور گولی کا رخ بدل گیا۔ گولی سیدھا بیزاد کے اپنے بازو میں آ لگی۔ ارباز چونک کر پیچھے مڑا اور سامنے بیزاد کو خون میں لت پت دیکھا۔ ٹریفک پولیس جو قریب ہی موجود تھی فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ مہروش نے کپڑا ہٹاتے ہی بلند آواز میں بیزاد کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس وقت پہلے ہی کرپشن، خواتین پر تشدد اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے جیسے کئی کیسز سے پولیس نے فوراً بیزاد کو حراست میں لے لیا۔ وہ دن مہروش اور ارباز کی زندگی کا ایک مشکل دن تھا، مگر اسی دن نے انہیں آزادی بھی دی تھی۔ بیزاد کو لمبی قید کی سزا ہو گئی تھی اور وہ ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ ارباز نے وہی چھوٹا سا گھر دوبارہ کرائے پر لیا اور وہ دونوں سکون سے اپنی نئی زندگی شروع کرنے لگے۔ مہروش اب آزاد تھی اور ارباز کا ساتھ پا کر وہ بہت خوش تھی۔ اس کی زندگی میں بہار آ گئی تھی اور ارباز کی تو ساری محبت مہروش کے لیے تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔